Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں کامیابی، سکون اور نیک بختی وہ نعمتیں ہیں جن کی تلاش میں انسان ساری عمر جد و جہد کرتا ہے۔ بعض لوگ دولت مند ہوتے ہیں مگر دل کے قریب، کچھ کے پاس شہرت ہوتی ہے مگر سکون نہیں، اور کچھ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی زندگی میں ناکامی اور دکھ کا سامنا کرتے ہیں۔ در حقیقت نیک بختی صرف دنیاوی کامیابی کا نام نہیں، بلکہ وہ دل کا اطمینان اور روح کا سکون ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یہی بات انسان کی بخت مندی کا خلاصہ ہے کہ حقیقی نیک بخت وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو۔ دنیاوی اسباب اور تدبیریں انسان کے ہاتھ میں ہیں مگر نصیب اور بخت اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے نصیب کی بہتری کے لیے سب سے پہلا قدم دل کی اصلاح اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ اکثر اوقات انسان شکایت کرتا ہے کہ اس کی قسمت خراب ہے، کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، رزق کم ہے یا رشتوں میں مشکلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے نیک بختی کی راہ شکر اور صبر سے شروع ہوتی ہے۔ جو انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ بعض اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ نیک بختی کے حصول کے لیے دل سے نکلی دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ جب انسان اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے کچھ مخصوص اذکار اور دعائیں بتائی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی قسمت کو سنوار سکتا ہے۔ یہ دعائیں محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ علماء کے مطابق نیک بختی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، حرام سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، والدین کی خدمت، دل سے کسی کو تکلیف نہ دینا اور دل میں حسد، بغض یا غرور پیدا نہ ہونے دینا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو نصیب بدل دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے بخت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نیک بخت وہ ہے جس نے نصیحت سے فائدہ اٹھایا، اور بدبخت وہ جس نے عبرت کے باوجود سبق نہ لیا۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیب دراصل ہمارے کردار اور عمل سے جڑا ہے۔ جس نے اپنے کردار کو بہتر کر لیا اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے بخت کی بہتری چاہتا ہو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد چند لمحات اللہ کے حضور گزارے، دل سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا نصیب نیک کر دے، میرے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور میرے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق کر دے۔ بزرگان دین کے مطابق جو بندہ یہ دعا اخلاص سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی روایات ہے کہ حضرت ایوب، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے مصیبت کے وقت میں ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بخت کو بدل دیا۔ انسان جب مایوس نہیں ہوتا اور اللہ سے امید رکھتا ہے تو اس کے نصیب کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی تقدیر کے بوجھ تلے دب گیا ہو، اس کی کوششوں کے باوجود کامیابی
نہ مل رہی ہو یا زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو وہ درج ذیل وظیفہ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے۔ اس عمل کو صبح اور شام باوضو حالت میں کرنا بہتر ہے اور دعا کے بعد اللہ سے دل سے عرض کرے کہ وہ اس کے وقت کو روشن کر دے۔ نیک وقت بننے کا مجرب وظیفہ: اگر کسی کا وقت بند ہو، نصیب نے ساتھ نہ دیا ہو یا امید و خواہش پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ صبح و شام درج ذیل کلمات دل سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے نصیب میں بہتری اور وقت میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ انت ربی العظیم۔ لا الہ الا اللہ انت الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں پر مبنی ہے جو انبیاء کرام نے مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھی تھیں۔ اگر بندہ پورے ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان، زندگی میں آسانی اور نصیب میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔